اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 636۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ تکبیر کی آواز سن لو تو نماز کے لیے معمولی چال سے چل پڑو، سکون اور وقار کو بہرحال پکڑے رکھو اور دوڑ کے مت آؤ۔ پھر نماز کا جو حصہ ملے اسے پڑھ لو اور جو نہ مل سکے اسے بعد میں پورا کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 637۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو اس وقت تک نہ کھڑے ہو جب تک مجھے نکلتے ہوئے نہ دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 638۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی تکبیر ہو تو جب تک مجھے نہ دیکھ لو کھڑے نہ ہو اور آہستگی کو لازم رکھو۔ شیبان کے ساتھ اس حدیث کو یحییٰ سے علی بن مبارک نے بھی روایت کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 639۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حجرے سے باہر تشریف لائے، اقامت کہی جا چکی تھی اور صفیں برابر کی جا چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مصلی پر کھڑے ہوئے تو ہم انتظار کر رہے تھے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو۔ ہم اسی حالت میں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے تو سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 641۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غزوہ خندق کے دن حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، قسم اللہ کی سورج غروب ہونے کو ہی تھا کہ میں اب عصر کی نماز پڑھ سکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حاضر خدمت ہوئے تو روزہ افطار کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اللہ کی میں نے بھی تو نماز عصر نہیں پڑھی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطحان کی طرف گئے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پھر عصر کی نماز پڑھی، سورج ڈوب چکا تھا، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 642۔ نماز کے لیے تکبیر ہو چکی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص سے مسجد کے ایک گوشے میں چھپکے کان میں باتیں کر رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جب تشریف لائے تو لوگ سو رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 643۔ میں نے ثابت بنانی سے ایک شخص کے متعلق مسئلہ دریافت کیا جو نماز کے لیے تکبیر ہونے کے بعد گفتگو کرتا ہے۔ اس پر انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ تکبیر ہو چکی تھی۔ اتنے میں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راستے میں ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے تکبیر کہی جانے کے بعد بھی روکے رکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 644۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے، میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ لڑکیوں کے جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کے لیے کہوں، اس کے بعد اذان دی جائے، پھر کسی شخص سے کہو کہ وہ امامت کرے اور میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز با جماعت میں حاضر نہیں ہوتے، پھر انہیں ان کے گھروں سمیت جلا دوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر یہ جماعت میں نہ شریک ہونے والے لوگ اتنی بات جان لیں کہ انہیں مسجد میں ایک اچھے قسم کی گوشت والی ہڈی مل جائے گی یا دو عمدہ
کھور ہی مل جائیں گے تو یہ عشاء کی جماعت کے لیے مسجد میں ضرور حاضر ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 645۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 646۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جماعت سے نماز تنہا نماز پڑھنے سے 25 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 647۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی جماعت کے ساتھ نماز گھر میں یا بازار میں پڑھنے سے 25 درجہ زیادہ بہتر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب ایک شخص وضو کرتا ہے اور اس کے تمام آداب کو ملحوظ رکھ کر اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر مسجد کا راستہ پکڑتا ہے اور سوا نماز کے اور کوئی دوسرا ارادہ اس کا نہیں ہوتا، تو ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بڑھتا ہے اور ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے، اور جب نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو فرشتے اس وقت تک اس کے لیے برابر دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے مصلی پر بیٹھا رہے۔ کہتے ہیں، اے اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اے اللہ اس پر رحم کر، اور جب تک تم نماز کا انتظار کرتے رہو گویا تم نماز ہی میں مشغول ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 448۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت سے نماز اکیلے پڑھنے سے 25 درجہ زیادہ بہتر ہے، اور رات دن کے فرشتے فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم پڑھنا چاہو تو سورۃ بنی اسرائیل کی یہ آیت پڑھو، یعنی فجر میں قرآن پاک کی تلاوت پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 649۔ جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 650۔ ایک مرتبہ ابو درداء آئے، بڑے ہی خفا ہو رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی جس نے آپ کو غضبناک بنا دیا؟ فرمایا، اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کوئی بات اب میں نہیں پاتا سوا اس کے کہ جماعت کے ساتھ یہ لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 651۔ نماز میں ثواب کے لحاظ سب سے بڑھ کر وہ شخص ہوتا ہے جو مسجد میں نماز کے لیے زیادہ سے زیادہ دور سے آئے، اور جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اور پھر امام کے ساتھ پڑھتا ہے، اس شخص سے اجر میں بڑھ کر ہے جو پہلے ہی پڑھ کر سو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 652۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کہیں جا رہا تھا، راستے میں اس نے کانٹوں کی بھری ہوئی ایک ٹہنی دیکھی، پس اسے راستے سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ صرف اسی بات پر راضی ہو گیا اور اس کی بخشش کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 653۔ شہداء 5 قسم کے ہوتے ہیں: طاعون میں مرنے والے، پیٹ کے عارضے ہیضے وغیرہ میں مرنے والے، اور ڈوب کر مرنے والے، اور جو دیوار وغیرہ کسی بھی چیز سے دب کر مرنے والے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہونے والے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں شریک ہونے کا ثواب کتنا ہے، اور پھر اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہو کہ کورا ڈالا جائے، تو لوگ ان کے لیے کورا ہی ڈالا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 654۔ اور اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ظہر کی نماز کے لیے سویرے جانے میں کیا ثواب ہے، تو اس کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرے، اور اگر یہ جان جائے کہ عشاء اور صبح کی نماز کے فضائل کتنے ہیں، تو گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے ان کے لیے آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 655، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو سلمہ والو، کیا تم اپنے قدموں کا ثواب نہیں چاہتے ہیں؟